بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے؟ دونوں نے ایک ساتھ جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکل آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، اور دونوں کو ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لاتے تو اہل خانہ کو کھلا دیتے تھے۔ جب دروازے پر پہنچے تو ام ایوب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر تو تھی، آج آپ میرے غریب خانے پر اس وقت تشریف نہیں لائے جس سے روزانہ لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سچ ہے کہ آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجوروں کی ایک ٹہنی توڑ کر لائے جس پر کچھ خشک اور کچھ تر کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوروں کو کاٹ لاتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر قسم کی کھجوریں تناول کریں۔ ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی اور نصف گوشت کا سالن تیار کیا اور نصف گوشت بھون کر پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے کھانا لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوشت کا ٹکڑا روٹی پر رکھا اور ارشاد فرمایا، ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ۔ اتنے دن سے اسے ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمتیں اپنے سامنے دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، تر اور خشک کھجوریں، یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جب تم کو کوئی ایسی نعمت ملے تو شروع میں بسم اللہ اور کھانے کے بعد ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ستائش ہے اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر اپنا انعام و فضل کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب سے کہو کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا
تو آپ اس کا بہتر بدل دیتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کل ہمارے پاس آنا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک نو عمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب اس سے نہایت اچھا سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو خوب نیکیاں کرنے والا پایا ہے۔ جب ابو ایوب رضی اللہ عنہ گھر واپس تشریف لائے تو آپ کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی، تو آپ کی بیوی نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بطور تحفہ عطا کی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ تحفہ دینے والے کتنے عظیم اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ بہت بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو ان کی بیوی نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر کیسے عمل کریں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خیال میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر اس طرح عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ وہ بولیں، آپ نے بالکل درست کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ اس کو آزاد کر دیں۔ پھر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی امن کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کے بعض پہلوؤں کا ذکر کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آپ ساری جنگوں میں شریک تھے۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس وقت عمر رسیدہ تھے، لیکن آپ جس خوشی کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دشمن کی لڑائی میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ بیمار ہو گئے اور جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار آپ کی تیمارداری کے لیے آئے تو پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ کہا، مجاہدین کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دشمنوں کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے رہیں، آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ کی آخری دیوار کے پاس دفن کرنا، اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجاہدین نے ان کی تجویز پر عمل کیا اور دشمن سے آخری حد تک لڑتے رہے اور کامیاب ہو گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جسم خاکی ساتھ اٹھائے ہوئے تھے اور ان کو قسطنطنیہ کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے اور آپ نے اللہ کی راہ میں آخری دم تک جہاد کیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔